الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اکثریت مشرکوں کی ہے، اور یہ بات بھی آپ سے مخفی نہیں ہے کہ فی الوقت بلکہ آج اور کل، یا آج اور آئندہ کل 2 دن ان کا ایک بڑا تہوار ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے، اور یہ تہوار خالص شرکیہ اور کفریہ تہوار ہے۔ اس مناسبت سے مسلمانوں کو چند چیزوں کے متعلق متنبہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس سے قبل کے دروس میں ہم نے الولاء والبراء کے متعلق گفتگو کی، اور وہاں ہم نے اس مسئلے پر بات کی کہ جو کفار اور مشرکین ہیں، کافر اور مشرک لوگ جو ہیں، ان کے شرک سے اور ان سے ہماری قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قلبی اعتبار سے بغض ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہو، برتاؤ، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو، تو اس تعلق سے شریعت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے یعنی تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہیں اچھا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے شرکیہ اور کفریہ معاملات میں بھی شامل ہو جائیں؟ جی نہیں۔ ان کے یہاں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو، اس موقع پر آپ شامل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے وہ خوشی کا موقع ان کے یہاں ان کے مذہب سے، شرک اور کفر سے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی کافر کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، مٹھائی لا کر کے اس نے آپ کو دی، قبول کر لیجئے۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا، حلال کھانا یعنی سبزی وغیرہ بنی، یا اس نے کوئی مٹھائی آپ کو ایسے ہی لا کر کے آپ کو دی، اس کے گھر میں بچہ پاس ہو گیا، اس نے آپ کو کوئی تحفہ لا کر کے دیا، قبول کیا جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تحائف کو، ان کے تحفوں کو قبول کیا، ان کی دعوتیں بھی کھائی ہیں، تو یہ تو جائز۔ لیکن یہ کب تک جائز ہے؟ جب تک وہ جو آپ کے پاس مٹھائی آ رہی ہے اور وہ جو خوشی وہ منا رہا ہے، اس کا تعلق شرک اور کفر سے، اس کے مذہب سے، دین سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک دین سے اس کا تعلق نہیں، ایسے ہی عادتاً اور دنیاوی کسی معاملے کے تحت، کسی خوشی کے تحت اس نے آپ کو کوئی تحفہ پیش کیا، کوئی مٹھائی لا کر کے دی، یا کوئی بھی آپ کے سامنے اس نے آپ کو تحفہ عطا کیا، یا اپنے دعوت پہ بلایا، تو اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کا تعلق یا ان چیزوں کی بنیاد ان کا مذہبی کوئی تہوار ہو، شرکیہ اور کفریہ اعمال ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ان معاملات میں شامل نہ ہوں۔ ابھی دیوالی کا مرحلہ چل رہا ہے، اس موقع پر آپ دیکھیں گے بہت سارے جو مسلمان ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کے یہاں دیوالی کے موقع پر کیا آتا ہے؟ ان کے یہاں دیوالی کے موقع پر مٹھائیاں آتی ہیں، ہے نا، الگ الگ چیزیں کھانے پینے کی آتی ہیں، گرچہ وہ اصلاً تو حلال ہیں، مٹھائی حرام تو نہیں ہے، سون پاپڑی جو آتی ہے وہ حرام تو نہیں ہے، یا بسکٹس جو آتے ہیں وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن کس موقع پر آ رہی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو وہ مشرک ہمارے یہاں جو ہیں، وہ ایک مذہبی ان کا تہوار ہے، اس تہوار میں وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، اور اس موقع پر خوش ہوتے ہیں، اور اسی خوشی میں آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں، مٹھائیاں، بسکٹس وغیرہ آپ کے گھر پہنچاتے ہیں یا آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔
لہذا جس طریقے پر ان کے تہوار میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، ان کے مذہبی شرکیہ اور کفریہ تہوار کو منانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے پر ان کی مٹھائیاں خاص اس مناسبت سے قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر اس موقع پر یا اس طرح کے دیگر مواقع پر مذہبی امور کے متعلق کوئی خوشی ہو، ان کے یہاں کوئی تہوار ہو اور آپ کو کوئی مٹھائی لا کر کے دے کوئی نان مسلم مشرک آدمی، کافر آدمی، تو آپ کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے نا۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ شرک اور ایمان کا ہے، اسلام اور کفر کا ہے۔ وہ آدمی خوش ہو رہا ہے، کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر کے خوش ہو رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر کے خوش ہو رہا ہے، اور آپ اس خوشی پر اس کی مٹھائی قبول کر رہے ہیں۔ قبول ہی کرنا جائز نہیں، قبول کرنا ہی، لوگ پوچھتے ہیں قبول کر لیا، آپ کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ کھانا نہ کھانا یہ بہت دور کی بات ہے، اصل کھانا پینا نہیں ہے، اصل یہ، کیونکہ کھانا وہ جو مٹھائی اس نے لا کر کے دی ہے وہ تو اصلاً جائز ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح تو کیا نہیں ہے اس نے، مارکیٹ سے خرید کے لا کر کے مٹھائی کی دکان سے آپ کے گھر پہنچا دیا، لیکن کیوں پہنچایا یہ اصل ہے۔ اس نے شرکیہ اور کفریہ تہوار پر خوش ہو کر کے، شرک اور کفر پر خوش ہو کر کے وہ آپ کو مٹھائی دے رہا ہے، اگر آپ قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس خوشی میں جس کی بنیاد شرک اور کفر ہے آپ شامل ہو رہے ہیں، آپ کم از کم راضی ہیں، آپ اس کی خوشی میں شرک اور کفر کی بنیاد پر جو ہے اس میں آپ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی مناسبات پر ان کے تحائف کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس موقع پر کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک دو صحابہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس طرح سے دو تین صحابہ کرام سے کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے مشرکوں کی یعنی کچھ مشرکوں کے تہوار کے موقع پر ان کے بعض تحفوں کو قبول کیا ہے۔ وہ تمام روایات یاد رکھیے ساری کی ساری غیر ثابت ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا دین اور شریعت کا اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے امور میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ لہٰذا اس موقع پر اگر مٹھائیاں آپ کو دی جائیں، تحفے دیے جائیں، تو ان کا قبول کرنا آپ کے لیے جائز ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اس مناسبت سے مالز میں، مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو بعض دکانوں میں کچھ ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیوالی کے موقع پر 20% ڈسکاؤنٹ کسی دکان میں، کہیں کپڑے کی دکان پہ 30% ڈسکاؤنٹ ہے، کہیں 40% ڈسکاؤنٹ ہے، تو وہ ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے اس سے استفادہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو مطلب یہ کہ ڈائریکشن ہے دونوں الگ الگ ہے۔ آپ پیسہ دے کر کے سامان خرید رہے ہیں، بالکل حلال ٹرانزیکشن ہے، اب اس میں اس نے سستا دے دیا تو میں کیا کروں؟ اس نے سستا دیا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی بھی طریقے پر یعنی اس کی خوشی میں شامل نہیں ہو رہا ہوں، اس کی طرف سے میں تحفہ قبول نہیں کر رہا ہوں، میں پیسہ دے کر کے خرید رہا ہوں۔ اب اس نے کسی بھی وجہ سے اس نے اس کا دام کم کر دیا تو کر دیا، لیکن بہرحال اگر تحفہ کوئی دیتا ہے دیوالی کے موقع پر یا درگا پوجا کے موقع پر یا کسی بھی شرکیہ اور کفریہ تہوار کے موقع پر، تو ان تحفوں کا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے، اب یہ ہم نے اصول الثلاثہ میں جو پہلا اصل ہے معرفت الرب، رب العالمین کی معرفت، اس پر ہم نے گفتگو شروع کی، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ عبادات تک پہنچ چکی تھی۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں چند عبادت کی چند قسموں کو اس کتاب کے مؤلف نے ذکر کیا تھا، جس پر ہم نے سرسری طور پہ گفتگو کی تھی۔ انہوں نے دعا ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے نا، اس طریقے سے کئی یعنی قسموں کو مؤلف نے بیان کیا تھا۔ اب ان کے دلائل کا تذکرہ مؤلف کر رہے ہیں، اور ان دلائل پر گفتگو کرتے وقت
دو چند ایسی عبادتیں ہیں جیسے خوف ہے، اسی طریقے پر نظر ماننا ہے، ذبح ہے، ان دو تین جو امور ہیں ان پر تھوڑی سی ہم رک کر کے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں سب سے پہلے دعا کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، حدیث ہے کہ دعا عبادت کا دماغ ہے، لیکن یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جو روایت جو ثابت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ کا نام ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حج کے جتنے اعمال ہیں ان میں سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ عرفہ ہے۔ تو الدعاء هو العبادہ کا معنی کیا ہوا؟ جتنی عبادتیں ہیں ان میں دعا کو ایک بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ نماز ہی کو آپ دیکھ لیجئے، نماز میں انسان زیادہ تر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا ہی کر رہا ہوتا ہے، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، پہلے دعا کا تذکرہ کیا، پھر فوراً بعد اللہ نے کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ کون سی عبادت؟ وہی دعا، اسی کو تو اللہ نے یہاں ایڈریس کیا ہے، کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو جو انسان دعا سے تکبر کرتا ہے، یعنی دعا نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو غصہ دلاتا ہے، اور جہنم میں وہ ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا۔ اس لیے دعا انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، دن اور رات میں، شب و روز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اوقات رکھے ہیں جن میں بطور خاص دعا قبول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے خاص قسم کے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے خاص قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو بہرحال جیسے والد کی دعا اولاد کے حق میں ہے، مسافر کی دعا ہے، روزے دار کی دعا ہے نا، ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اور ان اوقات میں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بطور خاص، جیسے وہ رات کا آخری پہر ہے، بارش کا وقت ہے، اسی طریقے پر جمعہ کے دن جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اب بالکل اخیر وقت میں، یعنی عصر کے بالکل اخیر وقت میں، اور کئی اوقات ہیں، تو ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے اور تمام عبادات میں بڑی اہم عبادت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْخَوْفِ، اس سے پہلے کے درس میں آپ نے یہ سنا کہ خوف، ڈر، یہ بھی عبادت ہے۔ خوف جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں خوف عبادت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو یعنی شیطان سے، کافروں سے، شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، وَخَافُونِ مجھ سے ڈرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے خوف کا حکم دیا ہے، اور اللہ جس چیز کا حکم دے وہ عبادت ہوتی ہے نا۔ اچھا، لیکن یہاں سوال ہے کیا ہر طرح کا ڈر عبادت ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ہر طرح کے ڈر کو عبادت سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی اگر اونچائی سے ڈر رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی اگر شیر سے ڈر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی موت سے ڈر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، یہ مطلب ہو جائے گا نا۔ لیکن ایسا تو ہے نہیں، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو خوف ہے، خوف یعنی ڈر، تو یہ کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ خوف کی ایک قسم ہے کہ انسان کا ڈر ایسا ہو، وہ کسی ذات کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اگر ہم نے اس کی بات مانی، اس کی اطاعت کی یا اس کی عبادت کی تو مجھے فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ کر کے رہوں گا، اور اگر میں اس ذات کے خلاف گیا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ ذات مجھے نقصان پہنچا دے گی۔ اس طرح کا خوف عبادت ہے، اور یہ خوف ہم اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
فائدہ پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری پکڑ کر سکتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ تو یہ اس طرح کا خوف عبادت ہے، اور اگر اس طرح کا خوف کسی اور سے رکھا گیا تو شرک ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اگر کسی بزرگ شخصیت، دنیا کے کسی بزرگ شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف زبان کھول دی تو وہ کہیں بھی رہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ اللہ کی قسم تو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، وہ اڑنا بچھونا ہوتا ہے ان کا، جب چاہے وہ اللہ کی قسم، بھائی اللہ کی قسم ہے، ایک دم آرام سے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کی قسم کھانے کو کہہ دیا جائے کہ فلاں کی قسم کھاؤ، حضرت علی کی قسم کھاؤ، ذرا غوث اعظم کی قسم کھا کر کے دکھاؤ، یعنی ان کے ذوم میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو وہ غوث اعظم سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین غوث اعظم ہے، سب سے بڑا مددگار ہے، جیسا کہ بات آئی، تو جھجک محسوس ہوتی ہے، نہیں ان کی قسم نہیں کھانے کا، اگر ہم نے ان کی قسم کھا لی جھوٹی قسم تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ شرک ہے، کیونکہ اس طرح کا خوف آپ اللہ رب العالمین سے رکھیے۔ آپ نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی پکڑ آپ کو ہوگی، اور آپ کو اس پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غیظ و غضب کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ عبادت کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ دنیاوی کسی نقصان کا ڈر، دنیاوی کسی نقصان کا ڈر۔ تو اگر دنیاوی کسی نقصان کا ڈر ایسا ہو جو آپ کو شریعت کے خلاف لے جائے تو ایسا ڈر شرک تو نہیں ہوتا لیکن حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہے، لیکن آپ کے مینیجر نے کہا داڑھی شیو کر کے آؤ گے کل تو آفس میں داخلہ ملے گا، ورنہ ریسٹیکیٹ کر دیے جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے۔ نوکری جانے کا ڈر، دنیاوی ڈر ہے نا، نوکری جانے کا ڈر۔ ایسے موقع پر اگر وہ انسان اس دنیاوی ڈر کی وجہ سے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی شیو کر لیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ شرک کے درجے پر نہیں پہنچتا لیکن یہ حرام کے درجے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تجارت کر رہا ہے انسان، نقصان ہونے کا ڈر ہے، اور نقصان سے تبھی بچ سکتا ہے جب جھوٹ بول کر کے مال بیچے، تو نقصان کے ڈر سے جھوٹ بول کر کے مال بیچ رہا ہے، شریعت کے خلاف جا رہا ہے، دنیاوی خوف کی وجہ سے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے نیچرل خوف، طبعی خوف، اونچائی سے ڈرنا، پانی میں ڈوب جانے سے ڈرنا، کسی درندے سے ڈرنا، ہے نا؟ تو یہ جو ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوف رکھا ہے، یہ انسان اس پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، انسان اس پر قابو نہیں رکھتا ہے۔ اس طرح کا ڈر معاف ہے، اس طرح کے ڈر پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس طرح کے ڈر پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ ڈر اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس ڈر پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ موت میں تکلیف ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ مومن کے موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ اپنے رب سے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ جب مومن کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا شوقین ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن موت کی جو تکلیف ہے اس تکلیف سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ دنیاوی جو یعنی فطری جو ڈر ہے اس ڈر پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس ڈر پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تین قسمیں ہو گئی، ایک چوتھی قسم بھی ہے، اور در حقیقت وہ پہلی ہی قسم میں شامل ہے۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ کسی ذات کے نفع اور نقصان پہنچانے سے ڈرنا، تو یہ اللہ کے ساتھ ہمیں رکھنا تھا، اور غیر اللہ سے ہمیں اس طرح کا خوف نہیں کھانا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی اس طرح کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے یا فائدہ دے دیں گے، وہ تو اللہ کی ذات ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک خوف ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے وعید سے ڈرنا، لیکن
اس ڈر میں امید بھی شامل ہوتی ہے، اس ڈر میں امید بھی شامل ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، لیکن امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ انسان کو اللہ کی رحمت کی بھی امید ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، ہم نے اگر نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، ہماری پکڑ کر لے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ اسی امید کی وجہ سے، رحمت اور مغفرت کی اسی امید کی وجہ سے ہم توبہ کی جانب بھاگتے ہیں، اللہ کی جانب بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں کس طرح کا ڈر رکھنا ہے؟ ایسا ڈر کہ جس ڈر میں رجا، امید بھی شامل ہو۔ خالص ڈر نہیں رکھنا ہے۔ مومن کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہوتی، خوف اور امید کے درمیان رہتی۔ مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی ساتھ ساتھ امید بھی رکھتا ہے۔ اگر ایک طرف انسان چلا گیا تو گمراہ ہو جائے گا، خالی اللہ سے ڈرنے لگا، صرف اگر اللہ سے ڈرنے لگا تو پھر اس کو امید ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کی، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ اور اگر صرف اللہ سے وہ رحمت کی امید ہی رکھ رہا ہے، ڈرنا چھوڑ دیا ہے اس نے، تو گناہ خوب کرے گا، خوب گناہ کرے گا، اور یہ سمجھے گا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً آپ کو اس بات کی امید رکھنی ہے، لیکن ڈرنا بھی ہے اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب سے آپ کو ڈرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ جو غفور ہے وہی قہار و جبار بھی ہے۔ تو یہ جو ہے خوف کی 4 قسمیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَدَلِيلُ الرَّجَاء، امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ امید کا مطلب کیا ہے۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت، برکت، اللہ کی نعمت، اللہ کی جنت، مغفرت، ان تمام چیزوں کی لالچ رکھے، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی امید اس کے دل میں ہو، اور اس امید میں عاجزی اور انکساری ہو۔ اس امید میں کیا ہو؟ عاجزی اور انکساری شامل ہو۔ تو یہ جو امید ہے، یہ امید عبادت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ ہم اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو رجا، امید رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، اور اس امید میں کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی اور انکساری۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ، بھروسہ رکھنا، اعتماد رکھنا، توکل، یہ بھی عبادت ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے توکل کا معنی بیان کیا تھا۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا، لیکن جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں، اور ایک بات، پہلے ان دونوں باتوں کو سمجھیے۔ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی چیز، مکمل اعتماد اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ دل سے اللہ پر ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ نے جو اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں، جیسے آپ بیمار ہو گئے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر، ٹھیک۔ دوسری چیز، دنیا میں اللہ رب العالمین نے بیماری سے نجات کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا۔ بیماری سے نجات کے لیے کیا اسباب ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا، دوا کھانا، یہی اسباب ہیں۔ تو اللہ پر کامل اعتماد ہو، ساتھ ساتھ خود اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بیماریاں نازل کی ہیں، ہر کی دوا نازل کی۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ اب وہ بیماری موجود ہو اور اس کی دوا نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ابھی وہاں تک پہنچ نہیں سکا ہو، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیماری آ چکی ہو لیکن اس کی دوا انسان دریافت نہ کر سکا ہو۔ لیکن کیا دوا ہے نہیں؟ ایسا نہیں، دوا موجود ہے، انسان کی پہنچ نہیں ہوئی وہاں تک۔ تو دوا، بیماری کس نے بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
تو اس لیے بیماری کو دور کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے ہم بھروسہ کس کے اوپر کریں گے؟ اللہ رب العالمین پر. پھر خود اسی اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے اور کہا ہے کہ دوا کرو، علاج کرو، ہے نا. علاج کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. لہذا ہم بیماری سے نجات اور شفا یابی کے لیے اللہ نے جو سبب بنایا ہے اس سبب کو اختیار کریں گے. لیکن دل ہمارا کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا، یعنی اللہ سے متعلق، اللہ سے لگا ہوا ہوگا. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، ہمارا دل اس دنیاوی سبب سے جڑا ہوا نہیں رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے شفا دینے والا اصل اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ. یہ سبب چونکہ اللہ نے خود پیدا کیا ہے اور ہمیں اس سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم صرف اسی لیے اس سبب کو اختیار کر رہے ہیں. دل ہمارا اللہ سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اس سبب سے نہیں جڑنا چاہیے. کیا مطلب ہوا؟ انسان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو دوا ہے اور یہ جو دوا ہے یا یہ جو ڈاکٹر ہے یہ خود شفا دیتا ہے، تو دل ہمارا ڈاکٹر سے متعلق ہو گیا. ڈاکٹر کے پیچھے ہمارا پورا بھروسہ وہیں چلا گیا. یا کسی دوا کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ دوا جو ہے بس اسی میں شفا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا. تو دل ہمارا سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ، دوسرا جائز اسباب کو اختیار کرنا، اور تیسرا ہمارا دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، اسباب سے جڑا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل اللہ کی ذات ہے اور یہ سبب ایک دنیاوی سبب ہے جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے توکل. سمجھ میں آ گئی توکل کی حقیقت؟ ہاں. اگر کرونا کا زمانہ ہوتا تو توکل پر بہت ساری باتیں ہیں. اس زمانے میں میں نے کچھ باتیں لکھی بھی تھیں. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نہیں بھائی صاحب، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ یہ چھوت چھات کچھ نہیں ہوتا، بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے جسم میں منتقل نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے کہا کہ دوری اختیار کرو تاکہ ایک آدمی کو کورونا ہو گیا دوسرے آدمی کو نہ ہو جائے، تو بعض نیم حکیم قسم کے لوگوں نے، آدھے عالم جو ہوتے ہیں توکل کی جنہوں نے حقیقت نہیں سمجھی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے. لیکن بہرحال اب اس پر اگر بات کی جائے تو پھر ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ ہم اس سے بھٹک جائیں گے، اس لیے اس کو پھر کبھی اور کے لیے چھوڑتے ہیں. تو یہ توکل ہے. مؤلف کہتے ہیں توکل کی دلیل قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو. یہ آیت کریمہ ہے، اس میں گرامر جو عربی زبان کا ہے یہ بڑا وسیع ہے. آپ اگر گرامر کے حساب سے دیکھیے گا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں تو اس بات کو پہلے ذکر کیا، اور یہ جو ورب جو آیا ہے فعل توکل کا اس کو بعد میں ذکر کیا ہے. یہ اس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہونی چاہیے. توکل وعلی اللہ ہی پر فتوکلوا، تم توکل کرو، بھروسہ کرو. اگر یہ ہوتا توکلوا علی اللہ پر بھروسہ کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کر سکتا ہے، کسی اور پر بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو آپ نے توکل کی حقیقت سمجھ لی، توکل کی حقیقت آپ نے سمجھ لی. لہذا دنیا میں اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی اپنے دوست پر بھروسہ کرتا ہے، خالی بھروسہ، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ جائز ہے. اگر اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مسبب الاسباب، تمام اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور دنیا میں اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے، لہذا ہم اپنے بھائی پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ میرا کام صحیح سے کرے گا، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں
ہے نا. لیکن اگر ہمارا دل متعلق ہو جائے، معلق ہو جائے مخلوق سے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور فرماتے ہیں وقولہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دل سے جو حقیقت میں بھروسہ کیا ہے وہ دنیاوی سبب پر نہیں کیا ہے. اس نے دنیاوی سبب کو محض ایک سبب سمجھا ہے، ایک ذریعہ سمجھا ہے. اصلاً توکل اور اعتماد اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ہے. تو اللہ نے کہا جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اپنی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ دلیل الرغبہ والرہبہ والخشوع، رغبت، رہبت اور خشوع. یہ میں نے 3 چیزوں کی تفصیل آپ کو بیان کر دی تھی. یہ رغبت کیا چیز ہے؟ رغبت کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس چیز تک پہنچنے کی چاہت، اس کو رغبت کہتے ہیں. اور ہمیں کس چیز تک پہنچنے کی چاہت ہے؟ اللہ کی رضامندی تک، اللہ کی نعمت تک، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تک. اور رہبت کہتے ہیں ایسا خوف کہ جس کے نتیجے میں انسان بھاگے. اللہ کے غصے سے جو خوف انسان کے دل میں لاحق ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے جو ہم ڈرتے ہیں، تو ہم اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہتے ہیں نا. تو ایسے خوف کو، اللہ کی جہنم سے بنائی ہوئی جہنم سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں، تو ایسا خوف جو انسان کو اس چیز سے بھاگنے پر مجبور کرے اس کو رہبت کہتے ہیں. رہبت. اور اس طرح کا خوف بھی عبادت ہے، اور اس طرح کا خوف بھی ہم اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں. ساتھ میں ہم رجا بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اس کی رحمت کی. اور تیسری چیز ہے الخشوع، یعنی خشوع کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے نازل ہونے کے وقت، جب دنیا میں زندگی میں مصیبت آئی ہو اس وقت بھی اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. اس وقت غصہ نہیں ہو جانا، ناشکری پر نہ اتر آنا، وہاں بھی اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینا، اس کو خشوع کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، رغبت، رہبت اور خشوع. ان تینوں چیزوں کی دلیل مؤلف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اچھے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارا کرتے تھے رغبت یعنی میری رضامندی کی چاہت کے ساتھ، وَرَهَبًا رہبت یعنی میرے عذاب سے ڈرتے اور بھاگتے ہوئے. انسان جب اللہ کو پکارے، عبادت کرے، تو اس کے دل میں ڈر، خوف اور رجا، امید، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مجھے پکارا کرتے تھے رغبن، رغبن رغبت کے ساتھ. رغبت کے ساتھ یعنی میری رحمت، میری نعمت کو چاہنے کی ارادے سے، میری نعمت تک پہنچنے کے، میری رضامندی تک پہنچنے کے ارادے سے، ورہبا اور میرے عذاب سے ڈرتے بھاگتے ہوئے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے. یعنی ان کی زندگی میں جب مصیبت نازل ہوتی تھی تو وہ ناشکری پر نہیں اتر آتے تھے، ناقدری پر اتر نہ آتے تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی، مصیبت کے وقت بھی وہ میرے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے تھے. میرے اس مصیبت والے فیصلے کے وقت بھی اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں وَدَلِيلُ الْخَشِيَّةِ یا خشیہ، اور خشیت کی دلیل. اور خشیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، خشیت بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈر جس کی بنیاد علم ہو، جس کی بنیاد علم ہو. اور جب علم ڈر کی بنیاد ہوتی ہے تو اس ڈر میں تعظیم بھی شامل ہوتی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے، اللہ کی جتنی معرفت حاصل کریں گے، اللہ کی اعلیٰ صفات کو جتنا زیادہ جانیں گے، اللہ کے اعلیٰ ترین اور بہترین ناموں سے ہم جتنی واقفیت حاصل کریں گے، اتنی ہمیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی طاقت و قوت کے بارے میں، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بلندی کے بارے میں معلوم ہوگا. تو جتنا زیادہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کے متعلق ڈر اتنا زیادہ پیدا ہوگا. اور یہ ڈر اللہ کے اس عظیم، یعنی اللہ کے جو اعلیٰ صفات ہیں ان کی بنیاد پر یہ ڈر پیدا ہوگا، ساتھ میں اللہ کی تعظیم بھی پیدا ہوگی. اس پر ہم پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں. اس کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی کافروں، مشرکوں، شیطان وغیرہ سے. وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری خشیت اختیار کرو. اس کے بعد کیا رہے وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، انابت کی دلیل، کہ انابت بھی عبادت ہے. انابت مانے
رجوع کرنا، اور اس کا دو معنی میں نے بیان کیا تھا. ایک تو یہ کہ گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف جانا، اور ایک یہ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن صرف واجبات کو انجام دے رہے ہیں، آپ کے اندر کمی ہے، نوافل کو، سنتوں کو آپ ذرا کم اس پر دھیان دے رہے ہیں. تو اپنی کمی کو دور کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹنا، یعنی فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ بھی انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مؤلف کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، انابت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ، مدد مانگنے کی دلیل. مدد مانگنا یہ عبادت ہے، اس کی دلیل استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو. اور کس طرح کی مدد عبادت ہے؟ ایسی مدد جس میں سب سے پہلی چیز تو تمام عبادات میں سب سے پہلی چیز تو عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. دوسری چیز، انسان اگر ایسی چیزوں کے متعلق اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے تو یہ عبادت. لہذا ایسی چیزوں کے متعلق جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، کسی اور سے اگر اس طرح کی مدد مانگی جائے تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک، روزی دینے پر، رزق دینے پر، اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ اللہ رب العالمین. کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی صاحب قبر سے اولاد کی دعا کرے تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اذا استعنت فاستعن باللہ، جب آپ مدد مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں. تو مؤلف کہتے ہیں اس کی دلیل ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک پہلے آیا ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے صرف. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہ خود اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وہ دلیل الاستعاذہ، اور پناہ مانگنا یہ بھی عبادت ہے. پناہ مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. تو پناہ مانگنا، کس طرح کا پناہ مانگنا عبادت ہے؟ نمبر ایک، اس طرح کا پناہ مانگنا عبادت ہے جس میں اولاً تو عاجزی اور انکساری ہو. میں نے کہا نا عبادت کی روح التذلل ہے، عاجزی اور انکساری. تو آپ اگر کسی سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اس میں عاجزی اور انکساری شامل، آپ اپنے آپ کو عاجز بنا کر اور بڑا جھکا ہوا حقیر بنا کر پیش کر رہے ہیں تو اس طرح کا پناہ مانگنا عبادت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پناہ دینے پر اس طرح کا پناہ مانگنا عبادت ہے جس پناہ کو دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، اس لیے کہ انسان سے بھی پناہ مانگ سکتا ہے، انسان سے بھی پناہ مانگ سکتا ہے. حدیث میں اس طرح کے الفاظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، پناہ کے الفاظ. لیکن انسان جب انسان سے پناہ مانگے گا، جیسے کوئی دشمن تکلیف دے رہا ہے، میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، ٹھیک ہے، تو کیا وہاں پر عاجزی اور انکساری شامل ہے؟ نہیں، ہم اس کے لیے تذلل اختیار نہیں کر رہے، بچھے نہیں جا رہے اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے اپنے گھر پہ رکھنے پر قادر ہے تو یہ شرک نہیں. لیکن اگر اس استعاذہ میں، اس پناہ مانگنے میں اگر عاجزی اور انکساری شامل ہو جائے اور اس طرح کی پناہ دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو تو غیر اللہ سے اس طرح کی پناہ مانگنا شرک ہے. جیسے کسی انسان کا کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، کسی انسان کا کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ کورٹ میں بھی اس کو بڑی تکلیف دیتی ہے اور کورٹ کے باہر بھی بہت تکلیف دیتی ہے. اس آدمی کے شر سے وہ پناہ بچنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس آدمی کے شر سے حقیقتاً اللہ کے علاوہ اس کو بچانے پر قادر کوئی نہیں. یا ایک دوسری مثال لے لیجئے، یہاں تو کچھ نہ کچھ انسان کا بھی دخل ہو سکتا ہے. کوئی جنات کسی انسان کو پریشان کر رہا ہے، کوئی شیطان کسی انسان کو کسی انسان کو پریشان کر رہا ہے.
ایسے موقع پر انسان کو اس سے پناہ چاہیے نا، شیطان سے پناہ چاہیے۔ شیطان سے پناہ دینے پر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر ہے؟ نہیں۔ لہذا شیطان سے شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کی اجازت صرف اللہ سے ہوگی۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے آدمی کے پاس جا کر کے یہ کہے گا کہ آپ مجھے شیطان کے شر سے پناہ دے دیجئے، کوئی آدمی کسی صاحب قبر کے پاس جائے، کہے کہ میرے گھر میں شیطانی عمل ہے، ذرا مجھے بچا لیجئے، یا کسی بزرگ سے، بابا سے، ولی اللہ سے درخواست کرے، تو یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ شیطان کے شر سے بچانے پر کوئی قادر ہے؟ کوئی قادر نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عاجزی اور انکساری، اور دوسری چیز کیا ہے؟ قدرت رکھنا۔ تو ہم کسی بھائی سے اگر پناہ طلب کر رہے ہیں، وہاں ہم اس کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کر سکتے، اور ہم جس چیز کی پناہ طلب کر رہے ہیں اس پر کوئی انسان، وہ میرا بھائی قادر ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اگر وہ قادر نہ ہوا تو شرک ہو جائے۔ لہذا پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں میں انسان اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتا ہوں میں آسمان کے رب کی، ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ، استغاثہ یہ بھی عبادت ہے۔ استغاثہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت مدد مانگنا۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی مدد مانگنا، لیکن استغاثت اسی سے غوث ہے۔ غوث ہی، یہ سب مصدر ایک ہے، روٹ ایک ہی ہے سب کا۔ غوث، استغاثہ، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو استغاثت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت مدد مانگنا۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں میں مشرک لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں، مصیبت کے وقت یا غوث اعظم پکارتے ہیں۔ تو یہ مدد جو آپ مصیبت کے وقت مانگ رہے ہیں، اس کو استغاثت کہتے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں مصیبت کے وقت، وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جنگ کا واقعہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب آپ نے اور تم لوگوں نے، اے مومنوں، اپنے رب سے استغاثت کیا، مدد طلب کی مصیبت کے وقت، سامنے کافر ہے، بہت بڑی مصیبت، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور آگے آیت پڑھیے گا، اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، مدد بھیجی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، اور مسلمانوں کے فیور میں رہ کر کے فرشتوں نے جنگ کیا۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ، ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یہ آیت کریمہ جس میں بندہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، نسک قربانی، اور اس کا معنی جو ہے تمام عبادات بھی ہوتی ہیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا تمام رب العالمین کے لیے، جس کے علاوہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے تابعداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ ذبح جو ہے، ذبح یہ عبادت ہے، لیکن کیا ہر طرح کا ذبح عبادت ہے؟ ذبح کے بارے میں جان لیجئے کہ ذبح کی 3 سے 4 بلکہ 4 سے 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ عبادت ہے اور کچھ ایسی ہیں جو عبادت نہیں ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں، عبادت کی سب سے پہلی قسم ہے، ذبح کی سب سے پہلی قسم ہے کہ انسان جانور ذبح کرے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور ایسی ذبح میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، لہذا یہ عبادت۔ عقیقے کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور تقرباً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو یہ خالص عبادت ہے۔ چنانچہ کوئی انسان اگر جانور ذبح کرے غیر اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور غیر اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک۔
تو مختلف باباؤں کے نام پر جو مرغہ ذبح کیا جاتا ہے، جو خصی ذبح کی جاتی ہے، وہ سب کا سب شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ وہ ذبح کس لیے ہے؟ تاکہ فلاں راضی ہو جائے، ہم فلاں کے قریب ہو جائیں، ہے نا؟ یہ شرک پہلی قسم۔ بلکہ میں نے دونوں قسمیں بیان کر دی۔ اس کی پہلی قسم تو عبادت ہوئی، یعنی اللہ سے اگر آپ نے ذبح اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو یہ عبادت ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے آپ نے ذبح کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم جو کہ حرام ہے، شرک نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، لیکن بطور فائدہ ذکر کرتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی قبیلے کا بڑا سردار کہیں تشریف لاتا تو اس کا استقبال کیا جاتا تھا، آج بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ باہر ملک سے کوئی حکمران آ جائے تو بھائی اس کا استقبال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ویلکم کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ٹرینڈ تھا اس زمانے میں، یہ رواج تھا کہ کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا آدمی باعزت اگر کسی گاؤں میں آتا تو اس کے استقبال میں ایک جانور لایا جاتا اور پٹخ کر کے اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ اب جانور کا گوشت چمڑا کیا ہوگا نہیں ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی بھی کھائے وہ، صرف اس کے استقبال کے لیے، اس کو اس کی تعظیم میں کہہ لیجیے آپ، اس کی تعظیم میں بس وہ جیسے داخل ہو رہا ہے گاؤں میں، اس کے راستے کے سامنے ایک جانور پٹخ کر کے ذبح کر دیا جاتا۔ اس کو عاقر کہتے ہیں اسلام میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب اللہ کے نبی بنائے گئے تو فرمایا والا عاقر اسلام میں حرام ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں پایا بھی نہیں جاتا، یہ قسم نہیں پائی جاتی۔ چل، لیکن یہ حرام ہے، یہ حکم آپ نے سمجھ لیا۔ اگر کبھی اس طرح کا ٹرینڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، کبھی بھی کوئی بھی چیز، پھٹا ہوا کرتا جب پینٹ جب ٹرینڈ بن سکتا ہے، تو یہ تو عبادت کا معاملہ، شیطان کب کس کو کہاں بہکا دے، لہذا یہ جان کر کے رکھیے کہ یہ حرام ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ حرام۔ اس کے بعد ایک قسم ہے، چوتھی قسم، تین قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم، انسان خود کھانے کے لیے جانور ذبح کرے، خود کھانے کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کے نام پر کرے گا وہ، اور خود کھانے کے لیے ذبح کرے گا، تو یہ جائز ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس نے یہ ارادہ شامل کر لیا کہ میں جانور ذبح کر کے گوشت جو کھا رہا ہوں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم میں نشاط پیدا ہو، طاقت اور قوت پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں، یا ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ کچھ پکاؤں گا تو غریبوں کو بھی کھلاؤں گا، پڑوسیوں کو بھی پہنچاؤں گا، ہے نا، تو اس اعتبار سے وہ عبادت ہو جائے گا، لیکن اصلاً عبادت نہیں ہے۔ جانور ذبح کر کے آپ خود کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھانے کے لیے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ یا تو آپ خود ذبح کر لیں یا مارکیٹ سے خرید کر کے لے آئے، دونوں بات برابر ہے، تو یہ جائز ہے، عبادت نہیں۔ پانچویں قسم، آپ جانور اس لیے ذبح کریں تاکہ آپ کے گھر میں جو مہمان آیا ہے اس مہمان کی عزت افزائی ہو سکے۔ آپ کے گھر میں نارمل کھانا موجود ہے، چاول دال بنا ہے، ٹھیک ہے، سبزی بنی ہے ایک نارمل، لیکن مہمان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت افزائی کرے اس کی۔ تو آپ اگر اس موقع پر اس مہمان کی عزت کرنے کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا جانور بندھا ہے، آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ گوشت اس کے سامنے پیش کیا، تو یہ عبادت ہے۔ آپ نے، آپ کے گھر میں نہیں ہے، یہ تو گاؤں دیہات کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں شہر میں تو کوئی جانور پالتا ہے نہیں، ہم مارکیٹ سے ہم نے گوشت خریدا اور وہ مسلمان کے دکان سے، اور وہ گوشت مہمان کے سامنے ہم نے پکا کر کے اچھے انداز میں پیش کیا، مہمان نوازی ہم نے کی، لہذا یہ عبادت۔ تو سمجھ گئے آپ، یہ 3 سے 4 یا 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کو غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے تو شرک، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں، ہاں تو اس کی دلیل کہتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ، ہاں اس کی دلیل میں نے بیان کر دی، ذبح کی دلیل وہ آیت میں نے جو پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ تو کون سا ذبح مراد ہے یہاں پہ؟ کون سا ذبح مراد ہے؟ وہ تقرب والا ذبح، کسی کے قریب ہونے کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وہ ذبح مراد ہے کہ جو عبادت ہے، جو عبادت ہے۔ اور اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی جو عاقر کرتا ہو، کسی آدمی کے استقبال میں خالی جانور ذبح کرتا ہو، اب اس کو کھلائے چاہے نہ کھلائے، تعظیم میں اس کے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا،
تو ان دونوں طرح کے لوگ جو ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں آخری بات، اس کے بعد ہم انشاءاللہ الاصل الثانی آ رہا ہے معرفت دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت، اب اگلے 10 منٹ پر بات کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مؤلف وَدَلِيلُ النَّذْرِ، نظر ماننا یہ بھی عبادت ہے، اسے پچھلے درس میں نے بیان کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مسلمانوں کے مومنوں کے بارے میں جو جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے کہا سورہ الدہر کے اندر یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں یہ لوگ، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاص صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ نظر مان لیتے ہیں تو اس نظر کو پورا کرتے ہیں، اس نظر کو ماننے کے بعد ترک نہیں کرتے، چھوڑ نہیں دیتے نظر کو ادھورا۔ اب آئیے نظر پر تھوڑی بڑی اہم گفتگو۔ نظر کا ماننا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زبان میں اس کو منت ماننا، منت مانگنا، یہی سب کہتے ہیں، ہے نا؟ نظر، یہ جو ہے نظر ماننا، نظر ماننا عبادت نہیں ہے، یہ غور کرنے کا مقام۔ نظر ماننا عبادت نہیں ہے، نظر کا پورا کرنا عبادت۔ نظر کی کئی شکلیں ہیں، نظر ماننے کی کئی شکلیں، ان میں سے جو پاپولر شکل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ انسان کسی معاملے سے نظر کو جوڑ کر کے، یعنی یہ کہتا ہے انسان، مان لیجئے کہ مثال سے ایک سمجھیے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میں پاس ہو گیا 2 رکعت نماز ادا کروں گا نفل، اگر میں پاس ہو گیا 1 دن کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے کسی چیز سے روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، صدقہ دینے کو جوڑ دیا ہے۔ اگر وہ چیز ہوگی تو وہ کام کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا، ٹھیک؟ اس اعتبار سے نظر کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، نظر کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان کسی عبادت یا کسی جائز کام کی نظر مانے۔ عبادت کی مثال تو یہ ہو گئی صدقہ، روزہ، نماز کی نظر مانے، اور جائز کام جیسے کوئی انسان یہ نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو دوستوں کو پارٹی دوں گا، ایک ٹائم کا اپنے دوستوں کو دعوت دوں گا، یہ سب مباح ہے، جائز ہے۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم، انسان کسی شرعی طور پر حرام کام کی نظر مانے۔ کوئی یہ نظر مانے اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو فلاں قبر پر جا کر چادر چڑھاؤں۔ یہ محرم کے موقع پر بہت زیادہ لوگ نظر مانتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو ننگے پاؤں پورے محلے میں گھوموں گا، پائپ باندھ کر کے، گھنٹی لگا کر کے پورے محلے میں چکر لگاؤں گا، ہے نا؟ چکر لگانا اس طریقے سے، وہ گھنٹی ونٹی باندھنا، یہ سب غیر شرعی کام ہے، گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو کوئی آدمی اگر گناہ کی نظر مانے کہ پاس ہو گیا یا اولاد ہو گئی تو فلاں بابا کا وہ پورا مزار بنا دوں گا۔ دیکھیے کیسے شروعات ہوتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کی منت وہاں پوری ہو گئی، اس نے قبر کو پکا کر دیا، پھر کسی کی نظر پوری ہو گئی، اوپر سے ایک ڈھانچہ بنا دیا، قبہ بنا دیا، پھر اس کو اور سجا سنوا کر کے ایک وقت آتا ہے کہ ایک شاندار مزار بن کر کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ ان دونوں قسموں کا حکم، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ نظر کا جو معاملہ ہے نا، اس کو آپ کو 2 اعتبار سے دیکھنا ہے، ایک نظر ماننے سے پہلے اور ایک نظر ماننے کے بعد۔ دیکھیے کیسے، جہاں تک، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ نظر ماننے سے پہلے کوئی آدمی اگر سوال کرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، کیا میں نظر مان لوں؟ ہم کہیں گے نہ مانیے، شریعت نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے، منت ماننے سے منع کیا ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، بس کنجوس آدمی کے پاکٹ سے پیسہ نکل جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب اس نے نظر مان لی کہ اولاد ہو جائے گی تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دوں گا۔
اس کے کیا کھانا کھلانے سے اولاد ہوئی؟ نہیں. اولاد ہونے کو ہوگی، نہیں ہونے کو نہیں ہوگی. اس کے کھانا کھلانے سے نہ کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ تقدیر تو اپنے حساب سے چلے گی، لیکن نظر ماننے کی وجہ سے جو مسکین کو کبھی کھانا کھلاتا نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا، وہ اس بہانے ایک مسکین کو اس نے کھانا کھلا دیا، پاکٹ سے پیسہ نکل گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا، صحابی کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بخیل آدمی، کنجوس آدمی کے پاکٹ سے مال نکل جاتا ہے. اس روایت کی شرح میں علماء کا اختلاف ہوا کہ کیا نظر ماننا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے. اختلافات ہے، بعض علماء نے مطلق بھی جائز کہا ہے، لیکن جو قوی قول ہے دو، ایک یہ کہ نظر ماننا سرے سے حرام ہے، سرے سے حرام، اور یہی دلیل ہے حدیث صحیح مسلم کی. اور دوسرا قول ہے کہ نظر ماننا اگر حرام نہیں ہے تو کم از کم مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنے پر آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنے پر ثواب ہوگا. چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا. تو شریعت کی نظر میں اگر نظر ماننے کو آپ حرام نہیں بھی مانتے ہوں تو کم از کم اس کو مکروہ ماننا پڑے گا، مکروہ ماننا پڑے گا، ناپسندیدہ عمل. چنانچہ اگر نظر ماننے سے پہلے کوئی ہمارے پاس آئے اور یہ پوچھے کہ نظر مانوں کہ یا نہ مانوں، اب کہیں نہ مانو. تمہارے نظر ماننے نہ ماننے سے تمہیں کچھ، تمہاری تقدیر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. اللہ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل تمہارے نظر ماننے، منت ماننے کی وجہ سے ہونے والا نہیں. تو نظر ماننے سے پہلے نظر ماننے کا حکم کیا ہے؟ کم از کم مکروہ کا ہے. اور اگر دوسری طرف جو علماء ہیں ان کے قول پر عمل کیجئے تو نظر ماننا حرام ہے. لیکن اگر آپ نے نظر مان لی ہے تو اب اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کی نظر مانے، منت مانے، نیکی کی نظر مانے، صدقہ کرنے، روزہ رکھنے، نماز پڑھنے وغیرہ عبادت، تو کوئی آدمی اگر نیکی کی نظر مانے تو نظر مان لینے کے بعد اب اس پر اس نیکی کا پورا کرنا، اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا فلیطعہ، اس نے جس اطاعت کی نظر مانی ہے اس اطاعت کو بجا لانا اس پر واجب ہے. اور فرمایا ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ، لیکن جس آدمی نے کسی نافرمانی کی نظر مانی ہے اس نظر کا پورا نہ کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک آدمی نے نظر مانی تو دیکھا جائے گا، نظر ماننے کے بعد، نظر ماننے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ وہ مکروہ ہے اور بہت سارے علماء نے حرام قرار دیا ہے، نظر ماننا نہیں چاہیے. لیکن کسی آدمی نے مان لیا، اس کے بعد ہمارے پاس آیا کہ ہم نے نظر مان لی ہے، کیا کرے؟ تو ہم کہیں گے نظر تمہاری کیسی ہے؟ اگر نظر جو مانی ہے اس نے اطاعت والی نظر ہے، نیکی یا جائز کام کی نظر ہے، ہم کہیں گے پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ وہ نظر جو اس نے مانی ہے، جس عمل کی، وہ غیر شرعی عمل ہے، شرکی یا کفری یا حرام بھی ہو، تو ہم کہیں گے تمہارے اوپر واجب یہ ہے اب کہ اپنے اس منت کو پورا نہ کرو، اس نظر کو پورا نہ کرو. تو ایک آدمی ہمارے پاس آیا، کہا کہ ہم نے یہ نظر مانی ہے اگر ہمارے یہاں اولاد پیدا ہو گئی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. ہم کہیں گے تمہارے اوپر واجب ہے، اولاد پیدا ہو گئی نا، اب واجب ہے 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ. لیکن ایک دوسرا آدمی آئے، وہ کہے کہ ہم نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ہمارے یہاں اولاد ہو گئی تو اس مزار کو اچھے سے ڈیولپ کر دیں گے، ہم لوگ سب مل کر کے پیسہ ویسہ ملا کر کے مزار کو بہت اچھے سے بنا دیں گے، مزار کی بلڈنگ میں پینٹ کروا دیں گے. تو ہم اس کو کہیں گے تمہارے اوپر اب واجب یہ ہے کہ اپنے اس نظر کو ہرگز مکمل نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی پر تمہیں گناہ ہوگا، اجر کا کوئی حساب کتاب نہیں. تو یہ جو ہے چند اہم عبادات، اور آپ نے دیکھا ان تمام عبادات کا تعلق انسان کے عقیدے سے، اسی لیے بطور خاص عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن ان میں سے مؤلف نے صرف انہی شکلوں کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ان شکلوں میں گمراہی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے بطور خاص ان چیزوں کو مؤلف نے ذکر کیا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.